سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت غزوہ حنین کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تمہاری کئی جگہوں پر مدد کی ہے، کئی غزوات میں اور کئی جنگوں میں اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور خاص طور پہ غزوہ حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ، اپنی تعداد پہ بڑا ناز ہو رہا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن تمہاری تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، پھر تم الٹے پاؤں پلٹ آئے، پیٹ پھیر کر مڑ آئے۔ اس آیت میں غزوہ حنین کے قصے کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ حوازن قبیلہ، جو عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، وہ آپ کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے اور ایک بہت بڑا لشکر لے کے آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر کی تصدیق کے لیے اپنے کچھ جاسوسوں کو روانہ کیا۔ وہ اطلاع لے کر آئے کہ جی خبر سچی ہے، وہ لوگ بڑے جوش و خروش سے تیاری کر رہے ہیں، آج نہیں تو کل وہ حملہ آور ہونے والے ہیں مکے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بر وقت فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ وہ آئیں ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام 12,000 کا لشکر لے کر نکلے، اور ان 12,000 کے لشکر میں 10,000 وہ فوجی تھے جن کو آپ مدینہ سے لے کر آئے ہوئے تھے، مہاجر اور انصار، فتح مکہ کے لیے، اور 2,000 مکے سے جو نئے لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی شامل ہو گئے لشکر میں۔ ٹوٹل 12,000 کا لشکر قبیلہ حوازن کی جانب بڑھا۔ تو قرآن نے وہاں نقشہ کھینچا ہے: اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز ہو رہا تھا، سارے نہیں لیکن بہت سے مسلمانوں کے کچھ نئے لوگ بھی تھے، ان کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، آج ہمیں فتح سے کوئی نہیں روک سکتا، کامیابی یقیناً ہماری ہے، دیکھو ہماری تعداد۔ وہ دن گئے کہ کبھی ہم بدر میں صرف 313 تھے، وہ دن گئے کہ جب احد میں صرف 700 تھے، وہ دن گئے کہ جب ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوتی تھی، آج دیکھو ہمارا 12,000 کا لشکر، اور ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کتنی سی ہے۔ اب ہوا یہ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اللہ رب العزت کو مسلمانوں کی یہ بات پسند نہ آئی کہ مسلمان کب سے اللہ کو چھوڑ کے اپنی تعداد پہ بھروسہ کرنے لگ پڑا۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی حنین کے میدان میں اترے، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور مخالفین پہلے سے ہی پہاڑوں کی اوٹ میں گھات لگائے بیٹھے تھے، جال بچھا کے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی یہ 12,000 کا لشکر وادی میں اترا، چاروں طرف سے تیروں کی بچھار کر دی گئی۔ اب کیا ہوا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، اور تم سارے پلٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 یا 400 کی تعداد میں لوگ رہ گئے، باقی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ظاہر ایک سچویشن ایسی بن گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بر وقت حکمت عملی اپنائی، لوگوں کو جمع کیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے پھر اپنے لشکر روانہ کیے، فرشتوں کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ اس واقعے کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے بہت سی جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، غزوہ حنین کے دن بھی اللہ نے ہی مدد کی تھی۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز ہو گیا تھا۔ یہاں دیکھیے گا کہ مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کو یہاں اللہ نے ہائی لائٹ کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سزا ملی۔ وہ کیا تھی؟ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ، عجب، خود پسندی، عربی زبان میں اس کو عجب کہتے ہیں، کہ اپنی چیزوں پر ناز ہونا، اپنی صلاحیتوں پر اترانے لگ جانا۔
اپنی کسی قابلیت پہ بڑا فخر کرنا، اپنی بڑائی کا احساس ہونا، بیسیکلی اپنی بڑائی کا احساس ہو، اس کو خود پسندی بھی کہتے ہیں، خود نمائی بھی کہتے ہیں، خود ستائی بھی کہتے ہیں، کہ انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے. یعنی مثال کے طور پر اپنے کسی بھی کمال پر، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ کوئی مہارت ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی قسم کا سکل ہو کسی کے پاس، یا یہ ہے کہ کوئی عہدہ اور منصب ہو، یا کوئی اللہ ترقی دے دے، تو اس پر انسان اندر ہی اندر خوش ہونے لگ پڑے، فخر محسوس کرنے لگ پڑے، اترانے لگ پڑے، اور یہ سوچنے لگ پڑے میں کتنا اعلیٰ ہوں، میں کتنا برتر ہوں، میں کتنا بہتر ہوں. اور یہ سوچ جب دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر ایک دن یہ زبان پہ آتی ہے تکبر بن کے، اور پھر یہ سوچ آہستہ آہستہ باڈی لینگویج میں بھی ظاہر ہوتی ہے. انسان اپنی حرکت و نقل سے بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ کیا سوچتا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. بلکہ حدیث کو سنیے گا ذرا، مفہوم مزید واضح ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث، بینما رجل یمشی فی حلته تعجبه نفسه. ایک شخص رستے میں چلتا جا رہا تھا، یمشی فی حلتی، اپنے بڑے خوبصورت لباس میں، زرق برق لباس پہنا ہوا ہے اور بڑے عمدے لباس میں، یمشی فی حلتی مرجل جمتہ، اپنے بالوں میں خوب کنگھی کیے ہوئے، خوب جو ہے وہ بالوں کو سنوارے ہوئے اور بالوں کو نکھارے ہوئے، تعجبہ نفسہ، اپنے اوپر بڑا اترا رہا تھا، میں بہت بہتر، کتنا خوبصورت ہوں، کتنے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے، کیا شان و شوکت میری، کیا جاہ و جلال، کیا معاشرے کے اندر میرا رکھ رکھاؤ. یہ سوچ سوچ کے اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا. اللہ کو اس کی یہ سوچ پسند نہ آئی. اذ خسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، جہاں چلتا جا رہا تھا وہیں پہ ہی زمین میں دنسا دیا. فہو یتجلجل الی الارض یوم القیامہ، قیامت کا دن تک وہ اسی طرح زمین میں دنستا ہی چلا جائے گا. یہ سوچ اللہ کو پسند نہیں کہ انسان اپنے کسی قابلیت پہ اترائے. اب دیکھو نا ذرا، جو تمہیدن میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ نے ذرا سی سزا کیوں دی کہ اپنی تعداد پہ مسلمانوں کو ناز ہونے لگا تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی تعداد پہ بڑا فخر ہو رہا تھا، آج ہم بڑی تعداد میں، آج ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، آج ہماری یہ قابلیت وہ قابلیت. یہ جو سوچ ہے، یہ جو نظریات ہیں، یہ قطعی طور پہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان کے اندر کسی طرح بھی احساس برتری آئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے.